اچیومنٹس ہیں، ان میں سے سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ بیٹل آف نہاوند ہے اور بیٹل آف قادسیہ ہے. فاتح ایران ہے، یعنی کہ ایران جو آج فتح ہوا ہے وہ قادسیہ کے نتیجے میں، اور نہاوند جو بیٹل تھی، یہ دو بڑی جنگیں تھیں. قادسیہ تو بہت بڑی جنگ تھی. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے سپہ سالار تھے. تو ایران آج جو مسلمان ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد ان کے اصحاب کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان حاصل ہے، بلکہ لوگوں کو یہ شان حاصل ہے جو بھی حضور کے ساتھ جڑ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہسٹوریکلی میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بایوگرافی کو بھی سیو کر دیا. ایک معجزہ یہ سمجھیں آپ کہ 10,000 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی سیوڈ ہے، جن سے ایک حدیث بھی اگر مروی ہے تو آپ سوچیں گے 10,000 اصحاب کی بایوگرافی سیوڈ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تو اللہ نے سیو کیا ہی کیا ہے، لیکن ساتھ ان کے جو صحابہ تھے ان کی سیرتوں کو بھی سیو کیا. تو آج کے جو ہمارے جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ہم جو ہمارے ہیروز ہیں اسلام کے، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون لوگ تھے، ان کا کیا حیثیت تھی، کیا مرتبہ تھا. اس میں سب سے بڑے جو پہلے صحابی ہیں وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا اصلی نام سعد بن مالک تھا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا قرآن میں. یعنی کہ ابی وقاص بیسیکلی آپ کو پتہ ہے پہلے کنیت استعمال ہوا کرتی، جیسے ابی بکر ہے تو یا ابی سفیان تھا، یہ ساری جو ہیں یہ کنیت استعمال ہوتی تھی. اسی طرح ابی وقاص بھی کنیت تھی، اصلی نام ان کے والد صاحب کو جو تھا وہ مالک تھا. تو سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں بھی ذکر ہے، جیسے ابھی ہم نے یہ روایت پڑھی ہے، تو ابھی روایت اس میں بھی آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں گا سعد بن مالک لکھا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے، اور ماموں کس طرح تھے کہ حضرت آمنہ بنت وہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی، ان کے سیکنڈ کزن تھے. اور یہ بات ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ جو میرے اور آپ کے پیرنٹس کے سیکنڈ کزنس تک ایون جو ہیں، اگر وہ والدہ کی طرف سے تو آپ ان کو ماموں کہہ سکتے ہیں، اور والد کی طرف سے تو آپ ان کو چچا کہہ سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقریباً 23 سے 25 سال چھوٹے تھے. اب امیجن کریں حضرت سعد بن ابی وقاص اب ریلیشن شپ میں بڑے تھے، لیکن عمر میں تقریباً 23 سے 25 سال کم عمر تھی ان کی. یعنی کہ اگر آپ اندازہ کرو کہ اللہ نے کہ نبی نے اگر 40 سال کی عمر میں یہ پروفیٹ ڈکلیئر کیے تو اسے غالباً یہ 15 یا 17 سال کے، تو بٹ ہی وہ زمانوں. تو یہ کیسز آج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. کئی دفعہ بڑے ریلیشنز جو ہیں وہ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، جس میں کوئی حیرانگی یا چنبے کی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کرتے تھے یہ میرے ماموں جان ہیں اور سعد بن ابی وقاص ہیں، اور آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے ایسے ماموں دکھائے جو سعد بن ابی وقاص جیسے. یعنی کہ یہ آنر دیا کرتے تھے ان کو کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ کے پاس کوئی ایسے ماموں جان ہیں یا ڈو یو ہیو اینی انکل، پیٹرنل انکل، میٹرنل انکل جو سعد بن ابی وقاص جیسے ہوں، یا کوئی ایسے ریلیشن شپ ہے جو سعد بن ابی وقاص جیسا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں فخر کیا کرتے تھے. ان کا اسلام لانا ایک ٹوٹل میریکل تھا. انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ اندھیرے میں یہ جو ہے نا ڈوبتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں اندھیروں میں. تو تھوڑی دیر بعد ان کو مون یعنی کہ چاند نظر آیا، اور جب چاند نظر آیا تو somehow انہوں نے کوشش کی اور اس چاند تک پہنچے جب، تو انہوں نے دیکھا وہاں 3 حضرات موجود تھے. چاند کے اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
اور چاند کی روشنی میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم جب صبح یہ اٹھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن نبوت کا جو ہے وہ اعلان کیا. اور اس میں جب یہ انکوائر کرنے گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی سچویشن اصل میں دیکھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی کہ مون لائٹ یا جو روشنی ہے, جو ہدایت ہے, وہ کہاں سے آ رہی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چیت کی اور اسلام ڈکلیئر کر دیا. یہ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو, آپ دیکھ لو, کہ ہدایت نصیب فرمائی اور اگلے دن ہی ان کے ساتھ وہ معاملہ بھی سامنے آ گیا. تو کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن سے اللہ محبت رکھتے ہیں, فار سم ریزن کوئی بات ہوگی ایسی جو اللہ تعالیٰ کی خاص محبت ہے ہوگی ان کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اس کے بعد جی اللہ معاف کرے, ہمارے خواب بھی ہمارے جیسے, آپ کو پتہ ہے بہت ہی کم گنتی میں میرے خیال سے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کوئی اچھے خواب آئے ہوں. جنرلی تو ہمارے خواب بھی ہمارے جو ہمارے سب کانشیس میں بیٹھا ہے وہی آ جاتا ہے, یا پھر اکثر اللہ معاف کرے عجیب سے خواب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے خوابوں کو بھی درست کرے گی. ہماری عقل جو سوچے گی بہتری کی طرف تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہمارے خوابوں کو بھی درست کرے گا. خوابوں کو بھی 3 کیٹیگریز میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور ایک آپ کے سب کانشیس میں ہوتا ہے. وہ 3 قسم کے خواب ہیں. اب جیسے بھی آپ نے پڑھا, یہ ہی واز ویری کلوز ٹو ہز مدر, بہت ہی کلوز تھے اپنی ماں سے, اور اتنے زیادہ کلوز تھے کہ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مومیز بوائے ہے, یہ ان کے بارے میں مشہور تھا اس وقت. تو ان کی اماں جو تھیں وہ ان کو بہت محبت کرتی تھیں, یہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. اور یہی واقعہ جیسے میں نے بھی آپ کو سنایا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ دین نہیں چھوڑتے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. تو لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھے, احسان سے پیش آتے رہے, پیار سے پیش آتے رہے, اور ان کو پیار سے کہتے رہے کہ آپ کھاتی پیتی رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تلقین کی کہ آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کا سلوک کرتے رہیں. ان خالہ کی ان کی والدہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ساتھ تمہیں میرے پہ رحم نہیں آتا کہ تمہاری والدہ کچھ دنوں سے کھا پی نہیں رہی اور تم نے اس طرح کی حالت میں اپنی والدہ کو چھوڑا ہوا ہے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے تصویر میں پڑھا کہ لوگوں نے ان کو قاتل کہنا شروع کر دیا تھا معاذ اللہ اپنی والدہ کا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ بولے جو تصویر میں پڑھیں کہ 100 زندگیاں بھی اگر ہوں گی آپ کی تو میں ایک ایک کر کے آپ کو جانے دوں گا, لیکن میں اس دین سے نہیں پھروں گا. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا محبت تھی دین اسلام سے. اور اصل تقاضا بھی یہی ہے کہ والدین سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, پیسے سے زیادہ ہماری محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو. تو وہ جو کہ انہوں نے پوری کی. اب حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کو سمجھ آ گئی کہ اگر یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو 100 زندگیاں بھی اللہ بخش دے اور میں ایک ایک کر کے ان کو جانے دوں گا, لیکن میں آپ سے پیار اور محبت کا رشتہ نہیں توڑوں گا, لیکن میں دین نہیں چھوڑوں گا جو مرضی ہو جائے. تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ میرا یہ سارا عمل جو ہے یہ تو کیا ہے, ویسٹ ہے, فائدہ تو ہو نہیں رہا اس بات کا, یہ تو نہیں چینج ہونے والے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ لقمان کے جو میں نے ابھی ورسز آپ کے سامنے پڑھے یہی نازل کی ہے کہ 13 سے 15 جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے. اب اللہ کی طرف سے یہ ٹوٹل وہ ہیں کہ یہی اس میں آ گئے. If your parents are trying to make you engage in shirk or return you from your deen or make you sin against Allah, then you don't follow them when they are saying, but you must be kind to them even they are non-Muslims. یعنی کہ آپ کے والدین اگر آپ کو شرک
کی طرف راغب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں تو آپ ان کو فالو نہیں کریں گے، آپ اللہ کی بات کو فالو کریں گے، لیکن آپ ان کے ساتھ کیا رہیں گے؟ رحم دل رہیں گے، احترام رکھیں گے، حتیٰ کہ بے شک وہ نان مسلم سے کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد یہی انسٹرکشن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضرت سعد کا رویہ بھی یہی تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سعد بن ابی وقاص ساری جنگوں میں حصہ لیا، اور بدر کا ایک واقعہ ہے جس میں ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، یعنی کہ بیسیکلی وہ بھی حضور کے ماموں ہی بنے، آپ کہہ لو نا بھائی تھے نا ان کے، تو وہ بھی حضور کے ماموں ہی بنے، لیکن وہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ ہی واز انڈر 15 ایٹ دا ٹائم آف بدر، یعنی کہ اتنے زیادہ عمر کم تھی، یعنی کہ موسٹ لائکلی جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا ہوگا تو شاید پیدا ہوئے ہوں گے موسٹ لائکلی۔ تو کیونکہ بدر ہوئی ہے 2 ہجری میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 13 سال تو اللہ کے نبی گزرے ہیں کہاں پہ؟ مکہ میں، اور 2 سال آپ لگا لو 2 ہجری میں، تو 15 سال یہ بن جاتے ہیں۔ تو موسٹ لائکلی پیدا ہی ہوئے ہوں گے جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو لیکن 15 سال کی عمر میں یہ انہوں نے بدر میں حصہ لینے کی کوشش کی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج کو چیک کر رہے تھے کہ کوئی بچہ یا بوڑھا اس میں شامل تو نہیں ہے، تو یہ اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کے پیچھے چھپ گیا، حضرت عمیر بن ابی وقاص جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ان کو، اب حضور نے کہا کہ عمیر یو آر ٹو ینگ، آپ پلیز واپس چلے جائیے۔ تو وہ رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس جنگ میں شرکت ضرور لوں گا، آپ پلیز مجھے اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ تو حضور نے ان کا جذبہ دیکھا اور ان کی ضد دیکھی، تو حضور نے اجازت مرحمت فرما لی، اور وہ پھر بدر میں شہید ہو گئے۔ عمیر بن ابی وقاص بدر میں شہید ہو گئے، یعنی کہ انڈر 15 بچے کا آپ جذبہ دیکھیں، اور بدر کی لڑائی لڑی اور اس میں شہادت بھی پائی، یعنی کوئی 14 جو بلیسڈ شہید تھے ان کے اندر وہ شامل ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہی لیوڈ تھرو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بعد تک زندہ رہے، حضرت عمر کے دور میں بھی زندہ رہے، حضرت علی کے دور تک زندہ رہے، ماشاءاللہ 80 سال کی عمر پائی انہوں نے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں بھی انہوں نے ساتھ دیا۔ احد میں حضور نے ان کو 2 دعائیں دی تھی جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ سعد کو ایک ایسا تیر انداز بنا جس کا ایم کبھی مس نہ ہو، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایم کبھی مس نہیں ہوا، جہاں وہ ایم کرتے تھے وہ جگہ ہمیشہ اس جگہ پہ جا کے وہ ٹارگٹ لگتا تھا۔ اور دوسری دعا جو حضور نے ان کو دی یہ احد کے دن دی تھی، اور دوسری دعا جو ان کو دی وہ یہ تھی کہ یا اللہ سعد کو ایسا کہ اے میرے رب، حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے رب سعد کو یہ توفیق دے دے کہ جب بھی وہ آپ سے مانگے ان کی دعا کبھی رد نہ ہو، ہمیشہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ان کو عطا کر دی، یعنی کہ حضرت سعد جب بھی دعا کرتے تھے اللہ کے آگے وہ ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ اب یہ اس کے آگے ایک واقعہ آئے گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ دعا میں کتنا اثر تھا۔ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ جب سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بات قبول نہ ہو، ضرور قبول ہو جائے گی۔ آگے لیٹر آن ہز لائف جب ایک انسان کو انہوں نے دیکھا جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گالیاں بک رہا تھا، تو اس حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو کہا خاموش ہو جاؤ، اپنی بکواس بند رکھو، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ حضرت سعد نے دوسری بار جب وارننگ دی اور سعد ہی دھمکی دے دی کہ پھر میں تمہارے حق میں بد دعا کروں گا تو تم پھر کچھ کر نہیں سکو گے، تو اس نے آگے سے کہا کہ تمہیں تھریٹ کر جو بد دعا دینی دو، دیکھ لیتے ہیں کیا کر لو گے زیادہ سے زیادہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2 نفل نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس انسان کے ساتھ وہ معاملہ فرما کیونکہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بک رہا ہے،
اور وہ بھی تینوں ایسے جو تینوں اشراء و بشرا ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ایک انفارچونیٹلی بعد میں ایک پرابلم کریٹ ہو گئی تھی جو جنگ جمل میں ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے یہ حضور کی گالیاں بک رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا کہ اللہ جیسے تو اس بندے کو ٹریٹ کرنا چاہتا ہے نا ویسے کر. تو تھوڑی دیر بعد ہوا کیا کہ ایک کیمل یا کوئی بھی ایک اینیمل آیا اور اس نے اس بندے کو اتنی زور سے ہیٹ کیا کہ وہ بندہ اسی وقت موت کے گھاٹ اتر گیا. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو اصحاب رسول کو گالیاں بکتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ اسی قابل ہیں کہ ان کو موت دے دی جائے. کیونکہ حضرت سعد نے کیا کہا تھا کہ آپ اس سے اس طرح ڈیل کریں جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی اور کام بھی کر سکتے تھے، اس کو انجرڈ بھی کر سکتے تھے یا کوئی اور معاملہ بھی اس سے کر سکتے تھے، لیکن اتنی زور سے ہٹ کیا اس کیمل نے یا جو بھی جانور تھا کہ وہ مر ہی گیا بندہ. اس کے بعد جی لوگوں کو پھر اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ جو ہے نا وہ we cannot mess with him، ان کی دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس کے بعد حجۃ الوداع میں یہ بہت بیمار ہو گئے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اسلامک ہسٹری کا فرسٹ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہی ہوا تھا. اسلامک ہسٹری کا فرسٹ ہارٹ اٹیک. اور حضور نے اس کی کیا دعا بتائی تھی کہ ان کو عجوہ کھجور پیس کے کھلا دو، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے. تو یہ جو آج عجوہ کھجور کا نسخہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ ادھر سے نکلا ہوا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی، لیکن اتنا بیمار ہو چکے تھے، اتنا سویئر ہارٹ اٹیک ہوا تھا کہ یہ تقریباً اٹ واز آلموسٹ فیٹل. تو انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے صرف، اور میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا مجھے الاؤ کریں گے کہ میں سارا مال ڈونیٹ کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، بالکل الاؤ نہیں کروں گا. پھر انہوں نے کہا ہاف، انہوں نے کہا ہاف بھی نہیں، انہوں نے کہا 1/3، انہوں نے کہا 1/3 از انف، یعنی کہ مور دین انف، بلکہ کہا اللہ کے نبی نے یہ بھی زیادہ ہے، لیکن ٹھیک ہے 1/3 آپ ڈونیٹ کر دیں. اپنے وارثین کو ایسے حالت میں مت چھوڑ کے جائیں کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، ان کو اتنے پیسہ دے کے جائیں کہ وہ عزت کی زندگی گزار سکیں. تو ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اور پھر جب وہ اس بیماری سے صحت یاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ پھر بعد میں اور بہت ساری اولاد دے دی. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرتے تھے، بہت زیادہ تقویٰ بہت زیادہ تھا. جب روتے تھے تو پورے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے. داڑھی گیلا ہونا ایک علیحدہ ہم پڑھتے رہے ہیں، لیکن کپڑے ہی پورے گیلے ہو جانا یہ ایک عجیب فعل ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کے ساتھ، اور ان کا کہ ابھی جو انسان آئے گا یہ جنتی ہے، دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. تو صحابہ کو نا جیسے ہمیں دنیا میں ایک دوسرے سے آگے سبقت لینے کی خواہش ہوتی ہے، صحابہ کو آخرت میں ایک دوسرے سے اوپر سبقت لینے کی خواہش ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یعنی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فالو کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے گھر 3 دن سٹے کیا کہ دیکھیں یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمل تو کوئی ایسا نہیں خاص، ایون کہ کئی دفعہ تہجد بھی چھوڑ دیتے تھے، بس نماز بیسک فرائض پورے کرتے تھے اور سب کچھ. تو انہوں نے پھر حضرت سعد سے پوچھا کہ حضرت بتائیے ایسا کیا عمل تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یاد رکھو کہ کئی عمل ایسے ہوتے ہیں، میں پاس کوئی خاص اعمال تو ہے نہیں،
آپ نے دیکھ ہی لیا 3 دن سے میں عام روٹین گزار رہا ہوں، لیکن کئی عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں ہر ایک انسان سے، اور ہر انسان کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو شاید یہ عمل ہے جو دکھائی نہیں دیتا، تو شاید اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے یعنی کہ یہ عمل صرف اگر انسان اپنا لے کہ رات، جو کہ بہت مشکل کام ہے، کہنے کو تو زبان پہ بہت آسان ہے لیکن کرنے کو بہت مشکل ہے، کہ آپ رات کو سب کو معاف کر کے سوئیں۔ ہزاروں زیادتیاں لوگوں نے آپ کے ساتھ کی ہوتی ہیں، لیکن جنت کی بشارت ہے اس پہ۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی اس پہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں اس عمل پہ۔ اس کے بعد حضرت سعد کی جو بڑی جو اچیومنٹس ہیں، ان میں سے سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ بیٹل آف نہاوند ہے اور بیٹل آف قادسیہ ہے، فاتح ایران ہے۔ یعنی کہ ایران جو آج فتح ہوا ہے وہ قادسیہ کے نتیجے میں، اور نہاوند جو بیٹل تھی، یہ 2 بڑی جنگیں تھیں۔ قادسیہ تو بہت بڑی جنگ تھی۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے سپہ سالار تھے۔ تو ایران آج جو مسلمان ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بھی اپوائنٹ کیا کوفہ کا اور نجد کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پالیسی تھی کہ 4 مہینے سے زیادہ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے، یہ بات پوسٹ آؤٹ کر دیتے تھے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن حکمت یہ تھی کہ زیادہ جان بچان جب ہو جاتی ہے ایک علاقے میں تو پھر انسان کئی دفعہ اس کو جو ہے نا مجبوری بن جاتی ہے اس کے لیے کہ کسی کے ساتھ اس کو احسان کرنا پڑتا ہے یا کسی کا احسان لینا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر یوز ٹو چینج ہز گورنرز آفٹر ایوری 4 months۔ ان کے ایڈمنسٹریٹو ایک صفت تھی جس کو آپ کہہ لو، وہ سمجھتے تھے۔ سعد 80 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور مہاجرین میں سے آخری تھے جو فوت ہوئے، اور 10 مبشرہ میں سے بھی آخری تھے جو فوت ہوئے۔ اب ان کی موت کے وقت کے کچھ لمحات یہ ہیں کہ یہ اپنے بیٹے کے لیپ پہ یعنی کہ گود میں سر رکھا ہوا تھا، اور ان کا بیٹا بہت رو رہے تھے اس وقت۔ ظاہری بات ہے والد کا انتقال ہو رہا تھا، تو حضرت سعد نے کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس وجہ سے کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پریشان مت ہو، انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے پورا یقین ہے میں جنت تھی، مجھے اللہ کے نبی نے اس کی بشارت دی ہے۔ اب ایک جگہ رحمت پہ یقین ہے اور ہوپ ہے اللہ کے اوپر، اور دوسری جگہ ساتھ یہ ایک بات سمجھ آئے گی آپ کو، جس سے یہ بھی ہے کہ خوف بھی ہے۔ اور خوف کیا تھا کہ بیٹے کو کہا کہ میری یہ الماری ہے سامنے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس میں ایک چیز پڑی جو لے کے، اور بیٹے نے الماری کھولی، اس میں ایک باکس پڑا تھا، اس باکس کو لے کے آئے تو اس میں ایک ڈریس پڑا ہوا تھا جو کہ وول کا بنا ہوا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت جنگیں لڑی، لیکن یہ ڈریس جو ہے میں نے جنگ بدر میں پہنا تھا، تو جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس ڈریس میں کفنا دینا۔ میں چاہتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب میں اس ڈریس میں اللہ سے ملوں گا جو میں نے بدر کے دن پہنا تھا، جو یوم فرقان کے دن میں نے پہنا تھا، تو اللہ اس ڈریس میں دیکھ کے مجھے معاف فرما دیں گے اور انشاءاللہ جنت نصیب کر دیں گے۔ تو اوپر بیٹے کو تسلی دی کہ میں جنتی ہوں، لیکن نیچے ساتھ اللہ سے ملنے کا خوف بھی موجود، اور یہ اپنے آپ کو اس میں کیوں کفنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بدری صحابہ بہت پسند ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو موت کے وقت جو میں اللہ کو حاضر کر سکوں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ ایک عمل تھا، میرے اوپر رحم فرمائیے اور مجھے اپنی جنت میں داخل فرما دیجیے۔ مجھے اور آپ کو آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے حضرت سعد کی زندگی سے۔ تو حضرت سعد کی زندگی
ابھی بہت شارٹ زندگی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی، ظاہری بات ہے بایوگرافیز پوری ہیں، پوری کتابیں ہیں ان کے اوپر تو، لیکن آپ کو بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیسی زندگی گزاری ہے انہوں نے، کہ اللہ نے خود کھینچا اپنی طرف، سب سے پہلی بات ایک خواب کے ذریعے، پھر والدہ کا امتحان آیا، اس میں بھی خوش اسلوبی سے پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے بعد جہاں بھی جہاد تھے وہاں حضور کے ساتھ کھڑے رہے، جہاں حضور کے اصحاب کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی وہاں بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ایڈمنسٹریٹو کام بھی لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 80 سال کی ایج میں، اور بشارت تو ہی تھی جنتی ہونے کی، اور سب سے بڑا عمل کیا تھا؟ روزانہ رات کو لوگوں کو معاف کر کے سوتے۔ تو کچھ عمل ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہم میں سے کسی کا کوئی ایسا عمل ہوگا، تو کوئی ایک ایسا عمل ضرور ہونا چاہیے میرے اور آپ کے ہاں، جو آخرت میں اللہ کو یا موت کے وقت اللہ کو پیش کر سکے ہیں کہ اللہ یہ کیا کرتا تھا میں آپ کے لیے، صرف آپ کو پتا تھا اور مجھے پتا تھا، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا اس میں۔ تو اس اخلاص پہ مجھے بخشتے ہیں، یقین ہے مجھے انشاءاللہ کہ اگر میں نے اور آپ نے اخلاص سے کوئی عمل ایسا کیا ہوگا جو صرف میرا اور اللہ کے درمیان میں ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بخش دیں گے، کیونکہ اللہ بہت رحمان ہے۔ ویسے تو ہماری شکل دکھانے کے قابل نہیں اللہ کو، لیکن اس امید پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جا سکتی۔ سورہ کہف میں بھی میں آپ کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک وہ جو اصحاب تھے کہف کے، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میرا ایک عمل تھا جو ان کے والدین کو وہ دودھ پلایا کرتے تھے اپنے بچوں سے پہلے، تو اس کا جب انہوں نے واسطہ دیا تو پتھر ہٹ گیا، تو اس کا مطلب کہ عمل کام آتے ہیں، تو اس لیے اور عمل ہی کام آئیں گے انشاءاللہ، لیکن عمل اخلاص سے کیا ہوا کام آتا ہے، دکھانے والا کام نہیں آتا ہے۔ اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو لکڑی گھٹا اپنی پیٹ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پہ لائے، چاہے وہ اسے کچھ دے دے یا نہ دے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کمائی کریں رادر دین ہاتھ پھیلائیں، اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کہیں درجہ بہتر ہے۔ اللہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہی رکھے۔ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، یعنی کہ جوڑ کے رکھے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی کی اجازت کے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اجازت نہیں دی۔ اور مال کے اوپر خاتون جو ہے، شوہر یعنی کہ جو بیوی ہے، اس کو شوہر کے مال کے اوپر کیا بنایا ہے؟ امین بنایا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں اجازت لے کے خرچ کرنا چاہیے، خواتین کے لیے ہے۔ لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد اگر خاتون کماتی ہے تو وہ اس کے پیسوں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، ویئرز مردوں کے پیسوں پہ بیوی کا بھی حق ہے اور بچوں کا بھی حق ہے، لیکن مرد اپنی بیوی کے پیسے پہ کوئی حق نہیں رکھتا، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو حاصل کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی کہ جو کمائی کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے سامنے وہ زمانہ چل رہا ہے ابھی۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے نام پر انہوں نے ذبح کیا تھا یا نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا کرو۔ یہ بخاری کی روایات ہیں، ساری جگہوں کے سامنے پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی سے اور بڑھاپے کی ذلیل حدود پہ پہنچ جانے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ پوری دعا ہے، عاجزی، سستی، بزدلی،
بڑھاپے کی وہ حدود جس میں انسان جب پہنچ جاتا ہے تو وہ محتاج اور معذور ہو جاتا ہے، تو موت کے فتنوں سے، زندگی کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئی گئی، یہ ناممکن ہے۔ ام المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل اعمال میں ہے، پھر ہم عورتیں بھی کیوں جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہو، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو گناہ کے قریب لے کے جائے۔ تو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ معاملات رکھے ہیں، ایسا حج کر لینا جو مقبول ہو جائے اللہ کے ہاں، تقوی سے بھرا حج کر لینا تو وہ بھی ایک جہاد کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالے دیا جائے تو اس سے قبول کرے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل درخت پر اس وقت تک نہ بیچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پھل درخت پر ہے اسے اس وقت تک نہ بیچو جب تک وہ پکا نہ ہو جائے اور کھل نہ جائے۔ درخت پہ لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں نہ بیچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کا خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انہیں ان کے پیمانوں میں برکت دے، اے اللہ انہیں ان کے سا میں، ان کی مد میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اہل مدینہ تھے، یعنی کہ دعا دی تھی مدینہ کو، اہل مدینہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز پوری طرح اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا، یعنی کہ جب تک وہ قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک آپ اس کو نہ بیچیں۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سامان بیچتے وقت دکاندار قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اب بتائیں کون سا دین ہے جی جو یہ خرید و فروخت کے معاملات میں اتنی ڈیٹیل میں جب گیا ہے، تجارت کے معاملات میں ڈیٹیل میں گیا ہے؟ یہ تو میں نے صرف تجارت کی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اس طرح ہر ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث اور گائیڈنس موجود ہے، تو یہ کہاں سے مل جائیں گے؟ اور اگر ہم یہ اپنا لیں تو ہماری جو مارکیٹ پلیسز ہیں ہمیں برکت آ جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی تبھی تو نیک تاجر جو ہے اس کا رتبہ یہ بتایا گیا کہ وہ قیامت کے دن شہید، صالحین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، لیکن نیک تاجر اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔